السلام علیکم۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ یہ سورہ عنکبوت کی 52 نمبر کی آیت ہے، 52۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ جو لوگ جھوٹ بات کو مانیں گے اور اللہ کی بات کا انکار کریں گے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ جھوٹ بات کو ماننا اور اللہ کی بات کو رد کرنا کفر ہے، سمجھا؟ اللہ کی بات کو رد کرنا آدمی کافر بن جاتا ہے۔ کوئی بھی حکم اللہ کا، کوئی بھی بات اللہ کی، بہت سی باتیں نا قرآن میں اللہ فرما رہے سچ جھوٹ، سمجھے آپ؟ سچ بات، جھوٹ بات سے بچو اللہ بول رہے ہیں۔ تو سچ بات جتنی اللہ بتا رہا ہے اس کو مانو، جھوٹ بات سے بچو، سمجھے آپ؟ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، آپ جب قرآن پڑھیں گے آپ ترجمے معنی سے تو آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ چلے گا۔ جب تک قرآن ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دو کہ سچ بات آ گئی ہے، جھوٹ بات مٹ گئی۔ جھوٹ بات کو مٹنا ہی ہے۔ سب چھوٹی باتیں آپ کو گڑ گڑ کے کہاں سے دے رہے، سب یہ جتنی کتابیں آپ دیکھ رہے حدیث کے نام سے، دین کی کتاب ہے، بخاری حدیث کی کتاب ہے، فضائل اعمال دین کی کتاب، سب میں جھوٹ بات ملا ہوا ہے اس کے اندر، قرآن کے خلاف باتیں۔ آپ لوگ جو مان لے رہے نا، ڈر رہے نہیں، مان لے رہے نا آپ لوگ، اللہ کی بات رد ہو رہی ہے۔ ایک گروہ بول رہا ہے کہ یہ حدیث غلط ہے، قرآن کی یہ آیت کے خلاف ہے، پھر بھی آپ ضدی ہر درمی اجماع دیکھ رہے، تعداد دیکھ رہے، اکثریت دیکھ رہے، جائیں گے جہنم میں۔ اکثریت تو جہنم میں جائے گی، اللہ بتا ہی دیے۔ زمین پر اکثر لوگ جو آباد ہے گمراہ ہے، اکثریت گمراہ ہوتی ہے۔ سورہ انعام 116 کھول کے دیکھ لو آپ، سمجھا؟ تو آپ لوگ اکثریت دیکھ رہے، سوچیے آپ، بچیے، اکثریت مت دیکھیے۔ قلیلا ما تذکرون قلیلا ما یؤمنون قلیلا ما تشکرون۔ قلیل لوگ ایمان والے، قلیل لوگ شکر گزار ہے، قلیل لوگ اللہ کی باتوں پہ چلنے والے، قلیل یعنی کم لوگ۔ اکثریت مت دیکھیے، اکثریت جہنم میں، اللہ بول رہا ہے اکثریت لوگ کافر ہے، اکثر فاسق ہے، اکثر گمراہ ہے، اکثر ایمان والے نہیں ہے، سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، اکثریت مت دیکھیے آپ لوگ۔ سچ اور جھوٹ قرآن پر رکھیے، قرآن فرقان ہے، سچ اور جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے، سمجھا آپ؟ سنیں بنی اسرائیل میں کیا بولے اللہ 81 نمبر میں، سچ بات آ گئی ہے یعنی قرآن آ چکی ہے، جھوٹ بات جتنی بھی باتیں چل رہی ہیں عوام میں، عالم مفتی مدرسہ جو بھی بول رہا ہے، قرآن سے پرکھیے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کے مطابق باتیں ہو رہی کہ قرآن کے خلاف۔ دشمنوں نے حدیث کے نام سے آپ کو دیا ہے، سمجھا؟ آپ لوگ مان لے رہے، قرآن میں تو دشمن ملاوٹ نہیں کر سکا، اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ فرما رہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، قرآن کی حفاظت ہے، آج تک ہو رہی نا، 1450 سال ہو گیا قرآن نازل ہو کے، اور قیامت تک اس کی حفاظت اللہ کر رہے، اس میں ملاوٹ نہیں کر سکے دشمن، تو انہوں نے حدیث میں کی ہے، حدیث کی کتاب میں، سمجھ رہا آپ؟ تو بچیے جھوٹ بات سے، جھوٹ بات کدھر ہے، سب باہر ملے گی، اس میں جھوٹ بات نہیں ہے، اس میں سب سچ بات ہے، اللہ کی سب بات سچ ہے، سمجھے آپ؟ سچ آ گیا ہے تو اس کی باتوں پہ چلو، اس کی بات جو بول رہا ہے قرآن کی بات وہ صحیح بول رہا ہے۔ آپ بھی قرآن پہ ایمان ہے نا، گھر میں رکھتے کھول کے دیکھ لو، جو آدمی قرآن کی بات کر رہا ہے، حوالہ دے رہا ہے، سورہ آیت نمبر آپ قرآن کھول کے دیکھ لو، اگر ہے تو سچ ہے قرآن کی بات۔ باقی یہ بخاری پہ اگر مان لیں گے آپ تو آپ تو پھر اللہ کی بات رد کر دیں گے، سمجھے آپ؟ بخاری کی حدیث مان لیے جو قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں نہ لکھا ہے، بخاری میں ہاں لکھا ہے، تو آپ قرآن کی بات کو چھوڑ کے بخاری پکڑ لیجیے، سمجھا؟ حدیثوں میں بہت دشمنوں نے ڈالا ہے، نبی صحابی عائشہ کے نام سے، آپ کو نہیں پتا، سمجھا؟ اللہ یہ بھی بتا دیے نا سورہ عمران آیت نمبر 100 میں، کیا بتا رہے؟ سب تو اللہ بتا دیا آپ کو، چوکنا ہوش کر دیا اللہ نے آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ سورہ عمران آیت نمبر 100۔ اے ایمان والو، ایمان والوں کو بول رہا ہے، مسلمانوں کو، جو لوگ ایمان لائے ان کو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، ایمان والوں
اہل کتاب کی باتوں کو مگر مان لو گے تم تو تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. ایمان والے کو بول رہا اللہ، ایمان لانے کے بعد آپ کو کافر یعنی اللہ کی بات کا انکار کرنے والا بنا دیں گے. کافر کا مطلب آپ لوگ کو تو سمجھایا گیا غلط مدرسوں سے. آپ اپنے پہ کبھی سوچے ہی نہیں ہے کہ میں کافر ہو سکتا ہوں. نماز روزہ کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے میں کافر ہو سکتا ہوں. میں سمجھ رہے آپ، کافر مطلب اللہ کی بات کا انکار کرنے والا. سمجھے آپ نماز روزہ کر رہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں میں کتنی بات اللہ کی انکار کیا ہوں. آپ کو کیا پتا، آپ تو مان لیے نا، جھوٹ بات مان لیے، حدیث کی شکل میں آ رہی، حدیث کے نام سے آ رہی، آپ مان لیے، اللہ کی سچ بات رد ہو جا رہی. تو اہل کتاب لوگ ادھر ڈالے تاکہ آپ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ. اللہ بول رہا ہے نا، یہ ردکم بعد ایمانکم کافرین، تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. تو آپ ان کی بات کو مانو گے تو اللہ بول رہا ہے مانو گے تو ان کی بات کہاں ہے؟ یہی حدیثوں کی کتاب میں ان کی باتیں موجود ہیں. آپ کو جہنمی بنانے کے لیے لوگ یہ حدیثیں دے رہے ہیں. اللہ بتا دیا نا، اگر ان کی باتوں کو مانو گے تو آپ کے پاس ان کی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کی بات آپ کے پاس کہاں ہے؟ پہلے کتاب کی باتوں کو مانو گے تو، ان کا کہنا مانو گے تو ان کا کہنا، ان کی یہ سب کتابیں جتنی حدیث کی شکل میں ہے نا، یہ سب فضائل اعمال، یہ بھی سوچ لو آپ کس کی کتاب ہے. سمجھو عقل والے کو اشارہ ہی کافی. قرآن سے ہٹانے کا سب طریقہ ہے، قرآن سے ہٹانے کا طریقہ ہے. قرآن سائڈ کر دو، یہ ڈپلیکیٹ لاؤ، بخاری مسلم فضائل اعمال منتخب حدیث تفسیر الانبیاء، سب ملاوٹی کتاب. آپ کو یہاں سے ہٹا کے اس پہ لگا دیجیے سب جتنی کتابیں، سب ملاوٹی کی گمراہی کتاب. سمجھے آپ، اللہ نے تو آپ کو بولا ہے بھائی قرآن کی اتباع کرو. سورہ اعراف آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اتباع کرو اس کتاب کی جو ہم نے نازل کی ہے، قرآن کی اتباع کرو اللہ بول. اور دوسرے دوستوں کی، رفیقوں کی اتباع کرو، دوسری کتابوں، دوسرے دوستوں رفیقوں مطلب جس کو تم دوست بنائے بیٹھے ہو ان کی کتابوں کو فالو کر رہے ہو نا. دوسری کتابوں کی اتباع مت کرو اللہ بول رہا ہے. دوسرے دوستوں کی اتباع مطلب جو لوگ کہ تم اتباع کر رہے ہیں ان کی کتابیں ہیں نا، سب بخاری فضائل اعمال منتخب حدیث مسلم ترمذی ابو داؤد، سب میں ملاوٹ ہے. اس میں سچ حدیث بھی ہے، جھوٹی بھی ہے. سمجھ رہے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کون سی صحیح حدیث ہے کون سی غلط. اچھے عالم آج تک نہیں سمجھے، مفتی نہیں سمجھے آج تک صحیح حدیث غلط حدیث. صحیح حدیث کو غلط بولتے ہیں مدرسے عالم مفتی، اور غلط حدیث کو صحیح حدیث بولتے ہیں. سمجھے آپ، کیونکہ ان کے بعد حدیث پرکھنے کا معیار ہی غلط ہے، جھوٹا معیار دشمنوں نے دیا ہے. راوی چیک کرو، سند چیک کرو، سند صحیح ہے تو لے لو. ارے سند صحیح رکھے تو انہوں نے تو بات ڈالا ہے. آپ کدھر ہو، ہوش میں ہو کہ نہیں ہو؟ یا سند تو اوریجنل رکھ دی ہے اور بات ڈال دی ہے. بات صحیح مسئلہ ہے نا. آپ لوگ سند دیکھتے ہیں اس لیے بھٹکے ہوئے، صحیح حدیث کو غلط بولتے آپ سند کی بنا پہ، اور غلط حدیث کو صحیح بولتے سند کی بنا پہ. سمجھے آپ، سند کیوں دیکھتے ہو؟ بات دیکھو. حضرت علی کا قول بھی یاد نہیں ہے تو میں بتا بھی رہا ہوں. حضرت علی نے فرمایا کون بولتا ہے مت دیکھو، سند مت دیکھو بول رہے حضرت علی. کیا بولتا ہے وہ دیکھو، بات تو دیکھو بول رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. سمجھ رہے، بات دیکھو. آپ بات اگر نوٹ کرو گے قرآن کے خلاف بات ہے نہیں لینے کا، قرآن کے مطابق بات لے لینے کا. سمجھا آپ، قرآن کے مطابق ہے تو نبی ثابت ہے، قرآن کے خلاف ہے تو نبی ثابت نہیں. اتنا آسان طریقہ آپ کو سمجھایا جا رہا، پھر بھی نہیں سمجھ رہے تو اب کیا کیا جائے. یا سند، یہ کون دیا آپ کو سند؟ سند، ارے سند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات دیکھو نا. کیوں ٹائم ویسٹ، انرجی ویسٹ؟ بات دیکھو، قرآن کے مطابق لے لو، قرآن کے خلاف مت لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما کے گئے حدیث ہے تار قدمی کی اور مسند احمد کی، میرے بعد حدیثیں آئیں گی میرے نام سے، تو میری حدیثوں کو قرآن شریف پر جانچنا پرکھنا، قرآن سے میری بات کو پرکھنا. حدیث کا مطلب ہوتا بات، نبی کی بات حدیث. قرآن پہ پرکھنا، جو قرآن کے مطابق اس حدیث کو لے لینا، جو قرآن کے خلاف ہو میری بات کو رد کر دینا. سمجھ جانا کہ میری بات نہیں دشمن کی جو قرآن کے خلاف، کیونکہ نبی کی کوئی بات اور کوئی عمل قول فعل قرآن کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا. سمجھے آپ، سوچیے آپ، جھوٹ بات کو ماننا ہی جہنم میں جانے کے لیے کافی. سورہ عنکبوت کی جو آیت ہے 52 نمبر کی، والذین آمنوا بالباطل، جھوٹ بات کو مانے جہنم میں چلے گئے. اللہ کی بات رد ہو گئی نا، اللہ کی بات رد کرے تو جہنم میں ہمیشہ. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون.
جو لوگ اللہ کی بات کو جھٹلائیں گے، کذبوا بآیاتنا، اللہ کی بات، ایک ایک آیت میں اللہ کی ایک ایک بات ہے، ہم جھٹلائیں گے تو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لکھے ہیں۔ آپ لوگ کی نا اللہ کی بات کو جھٹلائے، سمجھا، جھوٹ بات مانے اللہ کی بات جھٹلا دی آپ نے، ہے نا، سمجھا، سیدھی سیدھی بات، موٹی بات، سمجھا، جادو ہوتا ہے، نبی پہ جادو ہوا، جھوٹ بات آپ مان رہے ہیں، 90% ورلڈ کے لوگ مان رہے ہیں، عالم مفتی مدرسہ۔ قرآن کہتا ہے نہیں ہوا نبی پہ جادو، ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو ہوا، اے نبی یہ آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے، گمراہ ہو گئے، راستہ نہیں پا سکتے، بھٹک گئے، صاف صاف قرآن کے خلاف بات۔ سورہ بنی اسرائیل آج 47-48 دیکھ لو آپ، سمجھا، صاف صاف ہے۔ اور سورہ فرقان میں بھی آیت نمبر 8-9 ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہوا، اے نبی آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں، سورہ فرقان آیت 8-9، سورہ بنی اسرائیل 47، بخاری میں ہے کہ ہوا نبی پہ جادو، تو آپ کس کو پکڑو گے؟ ایک ہی مسئلہ ہے نا، ہوا نہیں ہوا، قرآن فرما رہا ہے، اللہ فرما رہے، قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں ہوا نبی پہ، حدیث بول رہی ہوا، اپوز ہے نا قرآن کا، قرآن کی مخالفت ہے نا، کون کر رہا ہے مخالفت قرآن کی؟ آپ سوچو، آپ کون کر رہا ہے قرآن کی، اللہ کی بات کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ سوچیے آپ، اللہ والے کر رہے ہیں کہ دشمن نے رکھا ہے؟ سمجھا، ومن شاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، سورہ حشر آیت نمبر 4، جو کوئی اللہ کی بات کی مخالفت کرے گا، اپوز کرے گا، اللہ کی بات کی مخالفت کرے گا، اپوز کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اللہ اس کو شدید عذاب میں ڈال دے گا، سمجھا، سمجھو آپ، سمجھے آپ، جھوٹ ادھر ہے، سچ قرآن، تو یہ تو 90% لوگ یہ بات کو مانتے ہیں، سمجھ رہے آپ، سب گمراہی باتیں، نبی تو چھوڑ دو، عام آدمی پہ نہیں ہوتا ہے، عام انسانوں پہ جادو سے نفع نقصان ہوتا ہے، یہ ایمان، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، سمجھ رہے آپ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر دیکھ لیجیے، جادوگر کہیں بھی جائیں، کسی راستے سے بھی آئیں، کہیں بھی آئیں، کامیاب نہیں ہوتے، سورہ طٰہٰ آیت 69 سمجھ رہے آپ، جھوٹ بات، جھوٹ بات تو آپ لوگ مان رہے، اکثریت مان رہی، اکثریت سب جہنم میں آئیں گے قرآن کے خلاف بات، اسی لیے بتا رہا ہوں میں، آپ لوگ جھوٹ بات کو ماننا ہی جہنم میں جانے کے لیے کافی۔ نماز روزہ حج کر رہے، اللہ کی بات کو رد، جھوٹ بات مان رہے، تو پھر آپ کو کیا گنے گا اللہ؟ چلو سب کو ڈال دو، سارے فرقے جہنم میں، نبی بھی فرمائے میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سمجھا، سارے فرقے جہنم میں سوائے کہ 73 ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، محاورہ ہے، وہ محاورہ ہے، یہود میں 71 ہوئے، نصارہ میں 72، میری امت میں 73، یعنی ان میں اتنے ہوئے تو نصارہ میں اتنے ہوئے، میرے امت میں اور ہوں گے، یہ ہے اکثریت، یعنی کئی فرقے ہوں گے، یہ نہیں 73 فگر ایگزیکٹ فگر، یہ نہیں بول رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور تو سنو حدیث میں کہ یہود میں 71 ہوئے، نصارہ میں 72 ہوئے، یعنی اور زیادہ ہوا ہے، اور میری امت میں 73 ہوگی، یعنی اور زیادہ ہوں گے، یعنی میری امت میں اور زیادہ ہوں گے، تو محاورے سے سمجھا رہے کہ ان میں اتنے ہوئے، ان میں اتنے ہوئے، میرے میں اور ہوں گے، تو یہ مت سوچو کہ ارے گنتے رہو فرقے دنیا، ارے ہزاروں بھی ہو گئے تو نبی کا فرمانے کا جتنے بھی فرقے بنیں گے سب جنت میں جائیں گے، سوائے نبی صحابی کے جو نقش قدم پہ چلے گا، سمجھے آپ، کیونکہ آپ نماز روزہ سارے فرقے کر رہے ہیں نا، آپ کی نظر میں کتنے فرقے دکھ رہے ہیں، وہ لوگ نماز روزہ حج کر رہے ہیں، سب جنت میں جائیں گے، نبی کی بات مانو آپ، سمجھے آپ، نبی کی بات مانو، اللہ بھی فرما دیے، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا لیے، اے نبی تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اللہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا، سورہ انعام آیت نمبر 159، 159، سمجھا، بچو جھوٹ باتوں سے، دوسری کتابوں سے مت پڑھو، ملاوٹی کتاب، جھوٹ سچ، صرف قرآن پڑھو، آپ کو قرآن کی اتباع کرنے کا ہی اللہ نے حکم دیا ہے، اور نبی کی بھی یہی سنت رہی، قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا، یتلو علیہم آیاتی، میرا نبی آیت پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتی، نبی کیا طریقہ تھا، آیت پڑھ کے سناتا، آیت کہاں ہے؟ قرآن میں، قرآن پڑھ کے نبی سناتے تھے، ہے نا، سمجھے آپ، غور کریے سب باتوں کو، قرآن پڑھیے، ترجمے سے اتباع قرآن کی کریے، تو ہی کامیابی اور جھوٹ بات سے آپ بچ سکیں گے، ورنہ دوسری کتاب ساری ملاوٹی آپ کہاں بچ سکیں گے، دوسری کتاب پڑھنے میں گمراہ ہو جائے، سمجھا، ترجمے سے پڑھیے اپنی زبان میں قرآن، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔